فائنینشیل سیکٹر کی، فارن ایکسچینج ریگولیشن کی، پیمنٹ اور سیٹلمنٹ ٹرمز کی، جو اسٹیٹ بینک کی اسٹیٹوٹری پاورز ہیں، اسٹیٹ بینک اس کو ڈیلیگیٹ نہیں کرے گی. تو اس طرح کی اگر چیزوں کو اٹیک کیا جائے بغیر سوچے سمجھے، فار ایگزامپل کلبھوشن والے مسئلے پہ جو یہ بار بار میں نے سب کے سامنے یہ گزارش کی ہے کہ یہ نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے. نیشنل سیکیورٹی پاکستان کی سینسیبلٹی کا اس میں انوالوڈ ہے، لہٰذا یہ پاکستان کی ریڈ لائن ہے. خدا کے لیے آپ کو اگر اتنی سمجھ نہیں ہے تو آپ کیسے پالیٹیشین ہیں، آپ پارلیمان کے ممبر کیسے ہیں کہ آپ کو اتنا ادراک نہیں ہے کہ پاکستان کی سینسیبلٹی اور سینسٹیوٹی کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو کلبھوشن والا آرڈیننس ہے یہ پرسن اسپیسیفک نہیں ہے، یہ فار آل ٹائمز ٹو کم ہے، صرف ایک آدمی کے لیے پاس نہیں ہوا. یہ جو بھی اس کے پیرائے میں آئے گا ایسا شخص جو کہ اس لا کو کی کامپس میں ہے تو یہ اس پر اپلیکیبل ہوگا، نمبر 1. سیکنڈلی، یہ اس وقت کی بات ہے جب نون لیگ کی گورنمنٹ تھی، کاؤنسلر ایکسس کلبھوشن کو نہیں دی گئی، جس کے نتیجے میں پاکستان کوئی آئی سی جے نہیں گیا، انڈیا آئی سی جے گیا ہے. انڈیا آئی سی جے گیا، اس کا انٹرم آرڈر پاکستان کے خلاف آیا. ان دا مین وائل گورنمنٹ چینج ہوئی، پی ٹی آئی اور اس کے الائز کی جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے اس کو یہ ورثے میں کیس ملا، اور جس طرح اس کیس کو ڈیفینڈ کیا گیا، انڈیا کی تو یہ پریئر تھی کہ کلبھوشن کو اکوٹ کر دیا جائے، اس کو ریلیز کر دیا جائے. وہ پریئر ریجیکٹ کی ہے آئی سی جے نے. ٹو دیٹ ایکسٹینٹ پاکستان یہ کیس جیت چکا ہے. کاؤنسلر ایکسیس کی جو بات ہے، وہ کاؤنسلر ایکسیس کی بات جو ایگزیکٹ ورڈز ہیں وہ کہاں لکھے ہوئے ہیں؟ پیراز 141 میں، 145 میں اور 146 میں. آئی سی جے کا ججمنٹ ہے جولائی 2019 کا، اس کو خود پڑھ لیجئے. اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، یہ سائٹ کیا گیا کہ پاکستان میں جوڈیشل ریویو ہے، پاکستان میں آرٹیکل 199 بھی ہے، 184(3) بھی ہے، پشاور ہائی کورٹ کے فیصلوں کا بھی ریفرنس دیا گیا، دوسرے جو جوڈیشل ریویو کے فیصلے ہیں ان کو ریفر کیا گیا. اس کے باوجود آئی سی جے نے کہا کہ نہیں، یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن ریویو اور ریکنسیڈریشن کرنا، الفاظ ہیں، از این obligation آف ریزلٹ which must be performed unconditionally by پاکستان. اور آگے یہ کہا کہ پاکستان shall take all measures to provide for effective review and reconsideration, including, if necessary, by enacting appropriate legislation. اب یہ ڈائریکشن آئی سی جے نے دے دی، سر جوڑ کے بیٹھا گیا کہ اس کو کمپلائی کیسے کیا جائے. کسی نے بڑے شاندار انالیسس پیش کیا اور ان کا دیکھیے امریکہ بھی نہیں مانتا آئی سی جے کے فیصلوں کو. ہم امریکہ ہیں، وی ہیو ٹو پلے آن آر اون اسٹرینتھ. پاکستان ایک رسپانسبل اسٹیٹ ہے، پاکستان ایک بنانا ریپبلک نہیں ہے، جو میں بار بار آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں. مطلب آپ کیا چاہتے ہیں یہ تمام باتیں کر کے کہ اگر یہ لیجسلیشن نہیں آئے تو انڈیا تیار تھی پاکستان کے خلاف 2 چیزیں کرنے کی. بھارت کے ناپاک عزائم تھے کہ پاکستان کے خلاف کنٹیمپٹ فائل کیا جائے، جس کو ڈیفائنس کہا جاتا ہے آئی سی جے میں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کے سیکیورٹی کاؤنسل میں سینکشن لگوایا جائے پاکستان کے خلاف. وہ تمام کی تمام جو بھارت کے ناپاک عزائم تھے، ہم نے ان کے ہاتھ کاٹ دیے اس سے، بجائے اس کے کہ آپ اس کو اپریشیٹ کریں. آپ نے اس کو اپنا سیاست کا ایک ٹول بنایا ہوا ہے. تو یا تو آپ کو کسی چیز کی تمیز نہیں ہے، یعنی ان ادر ورڈز تمیز سے مراد مینرز کی بات نہیں کر رہا ہوں، تمیز سے مراد یہ ہے کہ آپ کا ادراک نہیں ہے، آپ کی سمجھ بوجھ نہیں ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یا آپ جو چیز لکھی ہوئی ہے اس کو بھی پڑھ کے سمجھ نہیں سکتے. 2 باتیں ہو گئی. اور تیسری چیز بڑی خطرناک ہے، وہ یہ ہے کہ آپ سمجھ کے اور جان کے اگر یہ کر رہے ہیں پھر تو بہت پرابلم ہے. پھر تو پاکستان کی جو سینسٹیبلٹیز ہیں اور ریڈ لائنز ہیں ان کا کوئی آپ کو سیکیورٹی کسی کا کوئی نہ ادراک ہے، نہ یو ڈونٹ کیئر. تو میں صرف عوام کے سامنے یہ پیش کر رہا ہوں کہ کتنی غلط اور کتنی
ڈس انفارمیشن پھیلانے کی کوشش کی گئی. اب سینسس کی بات کی گئی. سینسس کس نے کی؟ پیپلز پارٹی کا زمانہ تھا، اور جب ایک خاص سٹیج تھا مردم شماری کا، اس وقت پیپلز پارٹی نے اس کو روک دیا. مطلب یہ سینسس جو 98 کا تھا، یہ آپ کو کرانا چاہیے تھا بائی اور بفور 2008. جب نہیں ہوا، پیپلز پارٹی کی اس کے بعد جب گورنمنٹ آئی تو اس کو فوراً کرا دینا چاہیے تھا. ایسے نہیں کرایا. اور اس کے بعد جب یہ ایک رزلٹ آیا جس کو بڑی زور سے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے ریجیکٹ بھی کیا، پٹیشن بھی فائل کی، اور یہ اس وقت کی جب گورنمنٹ تھی PMLN کی، اس سے کہا کہ اچھا جی آپ ایسا کریں کہ 5% کا آپ ایک آڈٹ کرا دیں. اور وہ انہوں نے بات ہماری مانی، لیکن اس کے بعد اس کو ریویو کر دیا، ریکال کر دیا، ریکینٹ کر دیا. اپنی باتوں سے آپ پھر گئے اور آپ نے کہا ہم یہ 5% آڈٹ نہیں کرائیں گے. جب نئی حکومت آئی تو اس سے مطالبہ یہی تھا، پورے سندھ کا مطالبہ یہی تھا، چاہے وہ کراچی ہو، انٹیریئر سندھ ہو، اس کا مطالبہ یہی تھا کہ یہ دوبارہ سینسس کرایا جائے. بلوچستان کا مطالبہ تھا. اور اب یہ ڈیسیجن لیا جب جا چکا کہ اب آپ کے پاس دو آپشن تھے. ایک آپشن تو یہ تھا کہ آپ کہتے یہ سینسس کو ہم انویلیڈیٹ کر دیتے ہیں. انویلیڈیٹ کرتے تو اس کے کانسیکوینسز تھے. تو بجائے اس کے کہ آپ اس کو انویلیڈیٹ کریں، ایک سیفر کورس ان دا لارجر نیشنل انٹرسٹ وہ یہ تھا کہ آپ ASAP ایز سون ایز پاسبل نیا سینسس کریں. اور یہ نیا سینسس انشاءاللہ اب ہونے جا رہا ہے. کیسے؟ الیکٹرانکلی. ماڈرن ڈیوائسز اس میں یوز ہوں گی. دیکھیں کوئی بھی چیز ہمیشہ 100% نہیں ہوتی ہے، لیکن نیت ایک تو صحیح ہونی چاہیے، اور جو بھی بیسٹ طریقے ہیں، بیسٹ پریکٹسز ہیں، ان کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. اس کے بعد حیدرآباد یونیورسٹی ہے. مجھے تو واقعی اس بات کی سمجھ نہیں ہے کہ ہمارے بھائی ہیں پیپلز پارٹی والے، وہ یہ کہتے ہیں کہ حیدرآباد میں یونیورسٹی نہیں ہونی چاہیے. مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا کیا وجہ ہے اس کی، جبکہ ہمارا یہ موقف ہے کہ سندھ ہو، پورا پاکستان ہو، جگہ جگہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہوں، یونیورسٹیز ہوں، اور ہر جگہ تعلیم کا ایک معیار ہو اور تعلیمی ادارے ہوں. اس کے ساتھ ساتھ ایک جو اینٹی ریپ اور مسلم لا کی جو بلز آئے ہیں، دوسرے بلز آئے ہیں، کچھ پہ پارلیمنٹری سیکرٹری صاحبہ اپنا اظہار خیال کریں گی. لیکن میں آپ سے یہاں بیٹھ کے صرف اور صرف یہ بات کروں کہ دیکھیے، اگر تو سچ پر آپ بات کریں، فیکچولی آپ بات ایسی رکھیں کہ جو درست ہو، پھر آپ کا یہ رائٹ ہے، آپ اس کی تنقید کریں جس طرح آپ چاہے تنقید کریں. نمبر 1. سیکنڈلی، بعض ریڈ لائنز ہیں، پلیز اس کو دیکھیں اور اس کو پار نہ کریں. تھینک یو ویری مچ. پارلیمنٹری سیکرٹری صاحبہ سے میں گزارش کروں گا کہ تھوڑا سا اینٹی ریپ بلز اور مسلم لا پہ جو امینڈمنٹس آئی ہیں اس پہ تھوڑا سا اپنا اظہار خیال کریں. جی بہت شکریہ وزیر قانون صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ہم پاکستان کی عوام کو مبارکباد پیش کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے وزیر اعظم عمران خان کی سربراہی میں اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر پاکستان کے اندر تاریخی قانون سازی کی ہے. پاکستان تحریک انصاف نے اپنے منشور کے اہم جز کو آگے بڑھایا ہے. ہمارا پاکستان کی عوام کے ساتھ وعدہ تھا کہ ہم ایسی قانون سازی کریں گے اور ایسا نظام عدل جو ہے اس کی سنگ بنیاد رکھیں گے جس کے اندر عام آدمی کے جو حقوق ہیں ان کی پاسداری ہو. پاکستان کے آئین کے اندر جو بنیادی حقوق دیے گئے ہیں ہم نے ان کو آگے بڑھایا ہے. اپوزیشن کی محترم رہنماؤں کو میسج دینا چاہتے ہیں کہ ناقدین کی جو باتیں تھیں اور جتنی قیاس آرائیاں تھیں وہ دم توڑ گئیں. جس قسم کی چالیں آپ نے چلیں اور جو شطرنج کا کھیل آپ نے کھیلا اس کے اندر ہم نے آپ کو چیک میٹ کیا ہے. ہم نے حکمت سے وزیر اعظم عمران خان کی سربراہی میں بہترین قانون سازی کی ہے اور پاکستان کی عوام کو دکھایا ہے کہ حکمت سے اور اچھے عزائم کے ساتھ آپ کسی بھی چیلنج کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اب میں اینٹی ریپ لاز کے اوپر بات کروں گی. اینٹی ریپ لاز کو ہم پاس کروانے پارلیمان کے اندر لے کر ہی کیوں آئے؟ کیونکہ جو پہلے نظام تھا اس کے اندر سکون تھا، اس کے اندر خلا تھا، اس کے اندر کچھ ایسی پیچیدگیاں تھیں جس کی وجہ سے
پاکستان کے بچے، بچیوں اور خواتین کو ریپ اور سیکشل وائلنس کے کیسز کے اندر انصاف نہیں مل رہا تھا۔ ایک بار پھر وزیر اعظم پاکستان کی جو دورہ سوچ ہے اس کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ ان کی ہدایت کے اوپر، ان کی کاوش کے اوپر اور ان کی دورہ سوچ کی وجہ سے آج ہم اس قانون کو پاکستان کے پارلیمان سے پاس کرانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ وزیر قانون بیٹھے ہیں، یہ ہمارے اتحادی ہیں، جس محنت سے اور جس بہترین طریقے سے انہوں نے ایک بہت ہی اچھا قانون بنایا۔ ان کی حکمت عملی جو ہے وہ قابل ستائش ہے اور پاکستان تحریک انصاف ان کی مشکور ہے۔ اب قوانین کے کچھ اہم جو شقیں ہیں اس کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں کہ اینٹی ریپ لا کے اندر اور کرمنل لا امینڈمنٹ کے اندر ایسی کون سی چیزیں ہیں جو پہلے پاکستان کے قانون کے اندر نہیں تھی۔ سب سے پہلے تو ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ریپ کا جو کنوکشن ریٹ ہے وہ 2% یا 1% سے بھی کم ہے۔ تو ہم نے خصوصی عدالتوں کا قیام کیا تاکہ جو کیسز کے اندر التوا آتا ہے، جو ڈیلے آتا ہے، اس کو ختم کیا جائے اور جو یہ کیسز ہیں یہ فاسٹ ٹریک ہو کر 4 مہینے کے اندر مکمل ہوں اور اپیل کا جو پروسیس ہے وہ بھی 6 مہینے کے اندر ختم ہو جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کے اندر 2 اہم چیزیں ڈالی ہیں۔ سب سے پہلے تو ایک اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ کا قیام کیا ہے۔ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ایک اسپیشل سیکشل اوفینسز انویسٹیگیشن یونٹ کا قیام کریں گے، جس کے اندر ٹرینڈ انویسٹیگیٹرز ہوں گے جو سینسٹائز ہوں گے کہ مظلوم کے حقوق کی پاسداری کیسے کرنی ہے۔ یہ ایک بہت ہی اہم شق ہے۔ اس سے پہلے انویسٹیگیشن کے اندر سخم تھا، انویسٹیگیشن کے اندر کچھ ایسی چیزیں سامنے آتی تھی جس سے کیس جو ہے وہ مضبوط نہیں ہوتا تھا بلکہ ویک ہوتا تھا۔ ہم نے اس کو ختم کرنے کے لیے ٹرینڈ انویسٹیگیٹرز کو پاکستان کے نظام عدل کے اندر ڈالا ہے۔ ساتھ ساتھ ایک اینٹی ریپ کرائسس سیل جو ہے اس کا قیام کیا ہے۔ اینٹی ریپ کرائسس سیل پاکستان کے ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کے اندر قائم ہوگا۔ اس کے اندر ایک باوقار طریقے سے پاکستان کی بچیوں اور خواتین کی میڈیکو لیگل ایگزامینیشن ہوگی۔ ڈپٹی کمشنر اس اینٹی ریپ کرائسس سیل کی سربراہی کریں گے۔ اس کی تعیناتی کے اندر وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کے نمائندے دونوں شامل ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک بہت ہی اہم کام کیا ہے کہ دہائیوں سے ایک بہت ہی شرمناک 2 فنگر ٹیسٹ پاکستان کے نظام عدل کے اندر موجود تھا اور شرمناک تھا کہ ریاست کے سارے ادارے اس ٹیسٹ کی اجازت دیتے ہیں۔ وزیر قانون کی سربراہی میں ہم نے اس ٹیسٹ کو ایبالش کیا اور ساتھ ساتھ ہم نے ایک اور شق بھی ڈال دی جس سے مظلوم کے حقوق کی پاسداری ہوگی کہ خواتین کی کردار کشی کے عمل کو کوئی قانونی حیثیت نہیں دی جائے گی۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس سے پہلے خواتین کی کردار کشی کا عمل عدالتوں میں ہوتا تھا اور مظلوم کا ایک ریپ کیس کے اندر دوبارہ ٹرائل ہوتا تھا۔ ہم نے اس شق کو ڈال کر ان کے حقوق کی پاسداری کی اور ان کے حقوق کو مضبوط کیا ہے۔ ساتھ ساتھ ہم نے ایک شق ڈالی ہے کہ جب جب کسی سیکشل اوفینس کا ٹرائل ہوگا تو اس کو ان کیمرہ رکھا جائے گا، اس کو اوپن ٹرائل نہیں رکھا جائے گا تاکہ خواتین کی جو آئیڈینٹی ہے وہ ڈسکلوز نہ ہو۔ ہم نے اس کے اندر وٹنس اور وکٹم پروٹیکشن کا جو سسٹم ہے اس کو بھی مضبوط کیا ہے کہ جو صوبائی قوانین ہیں ان کو عمل درآمد کیا جائے۔ کچھ ایسے نکات ہیں جو پاکستان کے ہر وکٹم اور وٹنس پروٹیکشن سسٹم کے اندر ہونے چاہیے تاکہ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹس کا جو نظام ہے جس کو پاکستان کا نظام عدل پروہیبٹ کرتا ہے وہ آگے نہ بڑھ سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ لیگل ایڈ جو اس سے پہلے بہت سارے قوانین کے اوپر پھیلی ہوئی تھی، ہم نے اس کو ایک قانون کے اندر سمیٹ دیا اور کہا کہ جو مظلوم ہے اس کو لیگل ایڈ فراہم کی جائے گی۔ ساتھ ساتھ ایک بہت ہی امپورٹنٹ شق ہے کہ نیشنل سیکس اوفینڈرز رجسٹر کا اجرا ہوگا۔ ناظرہ جو ہے منسٹری آف لا اینڈ جسٹس کے ساتھ مل کر، نیشنل پولیس بیورو کے ساتھ مل کر ایک نیشنل سیکس اوفینڈرز رجسٹر بنائیں گے تاکہ اس قسم کے جو اوفینڈرز ہیں، اس قسم کے جو مجرم ہیں، ان کا ڈیٹا ہمارے پاس ہو، ہم بہترین طریقے سے کیسز کو آگے بڑھائیں اور پاکستان کی جو عوام ہے ان کا تحفظ کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کرمنل لا امینڈمنٹ کی ہے۔ کرمنل لا امینڈمنٹ کے اندر ایک بہت ہی اہم ایشو ہمارے سامنے آیا تھا کہ جو کیمیکل کیسٹریشن کا عمل ہے اس کے اوپر
کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی نے اپنے تحفظات پیش کیے اور کہا کہ یہ غیر اسلامی ہے، تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے وزیر قانون کی سربراہی کے اندر اس کا مطالعہ کیا اور فیصلہ کیا کہ کیمیکل کیسٹریشن کی شک کو ہم کرمنل لا امینڈمنٹ سے نکال دیں گے، اور آئین کا آرٹیکل 227 بھی یہ کہتا ہے کہ جتنے بھی قوانین پاکستان کے اندر پاس ہوں گے وہ شریعہ قرآن کی روح کے اندر ہوں گے، اور ایسا کوئی قانون ہم پاس نہیں کر سکتے جو اس کی خلاف ورزی کرے، تو ہم نے اس کو بھی عمل درآمد کرایا اور اس شک کو قانون سے نکال دیا ہے۔ ہم نے 2 اور قوانین پاس کیے ہیں جو اہل تشیع خواتین کے حقوق جو ہیں اس کو بہتر کرتے ہیں، ان کو مضبوط کرتے ہیں۔ مسلم فیملی لاز آرڈیننس کی شق 4 اور 7 کے اندر ترمیم کی ہے اور ان کے جو طلاق کے حقوق ہیں ان کو بہتر کیا ہے، ان کو مضبوط کیا ہے، ان کی وراثت کے اور ملکیت کے حقوق کو بھی بہتر اور مضبوط کیا ہے۔ اور یہ جو ہم ترامیم لے کر آئے ہیں مسلم فیملی لاز آرڈیننس کے اندر، یہ لاہور ہائی کورٹ کے تحریر نامے کی روشنی کے اندر لے کر آئے ہیں۔ تو ایک دفعہ پھر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے پاکستان کی عوام کو بتا دیا اور یہ پروو بھی کر دیا کہ ہم پاکستان کے سب سے کمزور طبقے کے ساتھ کھڑے ہیں اور خواتین کے حقوق کی پاسداری میں ہم سر فہرست ہیں۔ اس سے پہلے بہت ساری باتیں ہوئیں، بہت ساری باتیں کی گئیں وزیر اعظم عمران خان کے بارے میں، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے بارے میں، لیکن ہم نے باتوں سے نہیں عمل سے دکھایا ہے کہ قانون سازی میں ہم سر فہرست ہیں، حقوق کی پاسداری میں سر فہرست ہیں، آئین کی بنیادی حقوق کو دینے میں سر فہرست ہیں، اور جتنے بھی ہم نے قوانین پاس کیے ہیں یہ آئین کی بنیادی حقوق کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ کوئی سوال آپ لوگ کا ہو تو راشد حبیب صاحب اے آر وائی سے۔ میں نے کیا یہ دوست سنا ہے قیوم صدیقی صاحب، ایک منٹ، قیوم صدیقی صاحب پیو سے سنی ہے کہ کیمیکل کیسٹریشن کو قانون سے نکال دیا گیا۔ ایسے ہی نصر صاحب، آپ نے فرمایا کہ لیجسلیشن جو ہوئی ہے اس پر اپوزیشن اعتراض کر رہی ہے۔ اپوزیشن کا اعتراض لیجسلیشن پر نہیں، اس کے طریقہ کار پہ ہے کہ ایک دن میں 38 بل بلڈوز کیے گئے، جو اس میں بہت سے ایسے بل بھی تھے جو عام طریقے سے قومی اسمبلی سے بھی پاس ہو سکتے تھے بحث کے بعد، تو اس کی کیا ضرورت تھی کہ سارے کے سارے بل ایک ہی اجلاس میں چند منٹ میں منظور کیے جائیں؟ بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ مجھے بحالت مجبوری آپ سب کے سامنے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اپوزیشن کوئی بل پاس ہونے نہیں دینا چاہتی۔ اگر آپ سے کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ ڈسکشن کریں ہم تو حاضر ہیں، نہیں ایسا نہیں ہے۔ تھوڑا سا وہاں ماحول کیا ہوتا ہے آپ کے سامنے بتاؤں۔ ماحول یہ ہوتا ہے، اب مجھے معاف کیجئے گا ان ایڈوانس میں آئی سیک اپالوجی آف اینی ون اگر میں کسی کی دل آزاری کروں، لیکن میرا دل تھوڑا سا دکھا۔ 3 سال یہ دیکھا کہ اپوزیشن بیٹھتی ہے اور بیہائنڈ کلوز ڈور اسپیکر کے ساتھ، چیئرمین کے ساتھ، ہم لوگ کے ساتھ، اور بیٹھ کے کہا جی نہیں ٹھیک ہے ماحول بہتر کرنا ہے، پاکستان کا انٹرسٹ ہے، ماحول بہتر کرنا ہے، پاکستان کا انٹرسٹ ہے، اور اس کے بعد سیشن شروع ہوتا ہے۔ اپوزیشن کے جو رہنما ہیں وہ تقاریر کرنا شروع کرتے ہیں اور ہمارے ہاں اسپیسیفک انسٹرکشنز ہوتی ہیں، پی ایم کی بھی، خالد بھائی کی بھی، ساروں کی، کہ نہیں جی اپوزیشن کو پورا ان کو موقع دیں بولنے کا۔ اب اپوزیشن کے لیڈران نے 1 2 3 4 اب بات کرنی شروع کی، کرتے اب گورنمنٹ چاہ رہی ہے بولے، اسپیکر موجود ہے، اسپیکر کہہ رہا ہے میں آپ کو چانس دیتا ہوں، اور ان دا مین وائل آپ اگر کسی ایک کو تھوڑا سا چانس نہ دیں تو وہ سب مندوخیل بن جاتے ہیں۔ اور بات ساری یہ ہے کہ پھر تو یا تو پھر اور پھر اس کا مطلب پھر انٹینشن یہ نہیں ہے، انٹینشن جو ہے وہ سبوٹاج کرنا ہے، پارلیمانی پروسیڈنگز کو سبوٹاج کرنا ہے، اور یہ کہنا کہ نہیں جی ہم حاضر ہیں۔ اب تمام کمیٹیز ہیں، تمام ہر جگہ ڈسکشنز کے باوجود نیشنل اسمبلی میں بھی ڈسکشن ہوا، کمیٹی میں بھی ڈسکشن ہوا، سینٹ میں ڈسکشن ہوا، سینٹ کے کمیٹیوں میں ڈسکشن ہوا، اس کے بعد اب یہ بل آ گیا ہے تو پھر اس کو تو صرف عددی اکثریت سے ہی پاس ہونا ہے نا جی۔ اور پارلیمنٹری ڈیموکریسی کیا ہے؟
عددی اکثریت ہے. سپریم کورٹ کہتا ہے 1 man 1 vote. یعنی اگر ایک ووٹ سے بھی کوئی پارلیمان کا بل یا بزنس یس ہو جائے تو وہ یس ہے, اور اس کو کہنا کہ یہ ان ڈیموکریٹک ہے, یہ تو بات سمجھ میں نہیں آتی. تو یہ سر میرا آپ کے سامنے مؤدبانہ سچ آپ کو بتا دیا کہ انٹینشن یہ نہیں ہے. جی کہیے. جہاں سے ڈاکٹر صاحب جو ای وی ایم کے حوالے سے قانون ہے اس کے اوپر میرا سوال ہے. کل قائمہ کمیٹی لا تھی اور اس میں بھی ڈسکشن ہوئی. اس میں جو اپوزیشن کے اراکین تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ لا میں یہ لکھا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن کو ای وی ایم فراہم کی جائے گی, اس کا استعمال کر کے یعنی لا کو بائنڈنگ نہیں کیا گیا. اس کے بارے میں آپ ایک وکیل بھی ہیں, تو بطور وکیل کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ای وی ایم کا جو یوز ہے وہ بائنڈنگ ہے؟ جی بائنڈنگ. ایک پہلی بات تو یہ کہ کیمیکل کیسٹریشن کا شریعت کی بنیاد پہ کیونکہ جو بھی تھا کہ اس سے وہ ہے واپس لے گیا. اس کے بعد کیسٹریشن ہوگی یا نہیں ہوگی, پہلی بات یہ شرعی طور پر ہوگی, غیر شرعی طور پر ہوگی, کیمیکل ہوگی. آپ گھما رہے ہو یار, آپ چکر نہیں دو, اسٹریٹ بات کرو. اسٹریٹ سوال کریں میں جواب دے دوں. جی ہاں. دوسری بات کہ جو ای وی ایم کے استعمال میں جو کہا گیا کہ سبجیکٹ ٹو سیکریسی اور سیکیورٹی, ووٹ کا بھی اور اس میں بھی, تو اس میں الیکشن کمیشن کس حد تک جو ہے وہ بااختیار ہوگا ان دونوں چیزوں کو انشور کرنے میں, تبھی ای وی ایم آئے گی. دیکھیں بڑا اچھا یہ سوال آپ کا, اٹس اے گڈ کوشچن, آئی مسٹ ٹیل. اور میں آپ سے کہوں, آپ سے پرانی دوستی بھی رہی ہے, واسطہ بھی رہا ہے. آپ اگر آرٹیکل 218 آن ورڈ سارا 222 اور 220 سارا اگر آپ 226 سارا اسٹڈی کریں تو یہ الیکشن کمیشن انڈیپینڈنٹ ہے, با اختیار ہے. لیکن کیسے وہ الیکشن کرائے گی؟ اکارڈنگ ٹو دا لاز وچ آر پاسڈ بائی دا پارلیمنٹ, وہ لکھا ہوا اس کے اندر. تو یعنی جو اختیار ہے الیکشن کمیشن کا وہ ہے 4 کارنرز آف دا کانسٹیٹیوشن, اور کانسٹیٹیوشن کہتا ہے 4 کارنرز آف دا لا. تو لا کے اندر رہتے ہوئے الیکشن کمیشن نے یہ الیکشن کرانا ہے, اور باقی الیکشن کمیشن کا ڈسکشن ضرور ہے. لیکن یہ ای وی ایم جو ہے, دیکھیے ای وی ایم کا انٹینشن کیا ہے؟ ای وی ایم کا انٹینشن سوائے اس کے کچھ بھی نہیں ہے کہ الیکشن فیئر ہو. دیکھیں میں تو اتحادی جماعت سے میرا تعلق ہے, اور ہمارا ایک طرح سے ہمارا ڈسکشن تھا, شروع میں ایک آبجیکشن بھی تھا لیکن ڈسکشن بھی تھا کہ کیا یہ ای وی ایم جو ہے وہ کیسے انشور کرائے گی. اور پھر جو ساری ہمارے سامنے انالیسس پیش کی گئی اور سارا اس کا ڈیٹا رکھا گیا, اس کے ڈیمونسٹریشنز دیکھے, تو دیکھیں ای وی ایم جو ہے یا پرانا سسٹم, دونوں 100% تو نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ای وی ایم اگر ہوگی تو ہم یہ کہہ دیں کہ بالکل 100% چیز درست ہے. لیکن جو پرانا سسٹم ہے اس کو پھر جب ایم کیو ایم نے بیٹھ کے انالیسس کی تو پرانے سسٹم میں قیوم صاحب کم سے کم 10-15 ایسی چیزیں تھیں, جیسے فار ایگزامپل ڈبل سٹیمپنگ کر دینا. سب سے زیادہ دھاندلی جو ہوتی تھی وہ ہوتی تھی ڈبل سٹیمپنگ کر دی, ووٹ پھاڑ دیا, سٹیمپ غلط جگہ لگا دیا, اور بھی کوئی چیک لسٹ میں 10-15 چیزیں ایسی ہیں. تو ہماری انالیسز اور ہم بڑے اس کے نقاد تھے, بڑا ہم نے آڑے ہاتھوں گورنمنٹ کو کویسچن کیا, اور پھر یہ انالیسز ہماری رہی ہے کہ ہاں جی یہ پہلے سسٹم سے بہتری ہے. بہت سی چیزیں جو ہیں, دیکھیں جو ای وی ایم ہے اٹس لائک اے کیلکولیٹر, اٹس اے کاؤنٹر, اور وہ کاؤنٹر جب لائف چلے گا تو کسی نے کہا جی کوئی ای وی ایم ڈبہ اٹھا لے, تو بھائی وہ پرانا بھی تو ڈبہ اٹھایا جاتا تھا. تو دیکھیں therefore ceteris paribus, اس کو یہ دیکھیں کہ کیا یہ سسٹم میں بہتری لا رہا ہے کمپیریٹیولی. یس. میرا اسپیسیفک کوشچن وہی تھا کہ سبجیکٹ ٹو سیکریسی اینڈ جی ہاں, جی نیچرلی سیکورٹی ہاں, ووٹ, جی اس حوالے سے الیکشن کمیشن جی
کیا کر سکتا ہے یا اس کو کیا اس کی انالیسس کرنی پڑے گی. دیکھیں جو آپ کا یہ سوال ہے کہ الیکشن کمیشن اس سلسلے میں کیا الیکشن کمیشن پھر ان دو بنیادوں پہ ای وی ایم کے ذریعے الیکشن کرانے سے انکار کر سکتا نہیں کر سکتے, کیونکہ میرے حساب سے وہ سیکریسی جو کہ کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے اس ای وی ایم سے مینٹین رہتی ہے ایز انٹرپریٹڈ بائی دا سپریم کورٹ ان دا شو آف ہینڈس کیس. جی بلوچ صاحب. جو کل اینٹی ریپ بل پاس ہوا ہے اس میں میل فیمیل اور فیمیل تینوں کے لیے وہ الفاظ اس میں لکھے گئے ہیں, لیکن جو بل کی لینگویج ہے اگر اس پہ غور کریں تو وہ ساری فیمیل پر فوکس کر رہی ہے. مطلب ہمارے معاشرے میں ہم نے ایسی بہت ساری خبریں پڑھی ہوئی ہیں, سنی ہیں کہ فیمیل کی جانب سے میل کا بھی ریپ کیا جاتا ہے, لیکن آپ کے بل میں میل کے لیے وہ لینگویج یوز نہیں کی گئی جو فیمیل کو پروٹیکشن دے رہی ہے. اور دوسرا اس سے جو دوسرا سوال ہے سر وہ یہ ہے کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی وکٹم خاتون جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ وہ جس مرد کے ساتھ اس کا کوئی ریلیشن ہے وہ اس کے ساتھ شادی کرے گی, لیکن وہ عورت اگر اس مرد کے ساتھ اس چیز کا اظہار نہیں کرتی, اس مرد کو نہیں پتا کہ یہ عورت میرے ساتھ شادی میں انٹرسٹڈ ہے کہ میرے ساتھ صرف ایک افیئر چلا رہی ہے, تو اس مرد کو آپ نے مطلب قانون کے سامنے وہ کٹہرے میں کھڑا کر دیا ہے کہ ایک تو اس کا وہ آفینس نان اویلیبل ہے, دوسرا یہ ہے کہ ایک مرد کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ عورت میرے ساتھ شادی میں انٹرسٹڈ ہے یا نہیں ہے, تو اس کو کیا پروٹیکشن دی گئی ہے کہ وہ عورت کلیم کر رہے ہیں کہ یہ میرے ساتھ شادی کا وعدہ کر کے میرے ساتھ یہ اتنے عرصے تک رہنا چاہیے. سر جو آپ کا یہ دوسرا والا کی کیا سزا رکھی گئی جو وہ یہ ویسے بہت ہی سیریس ایشو ہے اس کے اوپر. آپ کا جو دوسرا والا سوال ہے وہ تو پھر فردوس آپا نو لانا پڑے گا, میں جواب نہیں دے سکتا, لیکن پہلا والا دیکھیں ایسی شک نہیں ہے, ایسی شک نہیں ہے. پہلا والا سوال دیکھیں ایسا نہیں ہے بلوچ صاحب, ایسا نہیں ہے. پہلی بات تو یہ کہ جو جنرل کلوزز ایکٹ ہے اس میں ہی اور شی وہ جینڈر نیوٹرل ہے, قانون جو ہے وہ جینڈر نیوٹرل ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ جو اوریجنلی لا تھا اس میں تو یہ تھا کہ ریپ صرف ایک جینڈر کے لیے تھا, لیکن ہم نے جو امینڈمنٹ کیا ہے وہ تو بالکل دوسرا ہے. ہم نے تو امینڈمنٹ ایسا کیا ہے کہ دونوں چیز کی ہوئی ہے, اور پلس یہ جو قانون ہے نا وہ خواتین کے لیے ہے, اور جو بچے ہیں چاہے وہ میل ہو فیمیل ہو ٹرانسجینڈر ہو, یہ ہے تھوڑا سا. لیکن جو کرمنل لا امینڈمنٹ ہے جس میں ہم نے ریپ کی بالکل ایک نئی ڈیفینیشن دی ہے, اس کو ہم نے شریعت کو بھی دیکھا ہے, ماڈرن جورسپروڈنس کو بھی دیکھا ہے, اس کے حساب سے یہ کیا ہے. جی تو ٹھیک ہے سر. بس اس کے اوپر تھوڑی سی میں بات, ان کے سوال کے اوپر میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتی ہوں کہ میڈیا کے بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ریپ کے لا کے اوپر اپنی رپورٹنگ جو ہے اس کو ذمہ داری سے کیجیے. حکومت وقت ایک بڑا ہی اچھا قانون لے کر آئے ہیں اور ایک سنگین ایشو ہے جو پاکستان کی بچیوں, خواتین اور بچوں کو اور مردوں کو بھی درپیش ہے. اس کے اوپر رپورٹنگ کو ذمہ داری سے کیجیے, قانون کا مطالعہ کیجیے اور اس کے بعد رپورٹ کیجیے. اس سے پہلے رپورٹنگ ہو رہی تھی کہ کیمیکل کیسٹریشن کو پاس کر دیا بل کے اندر, نہیں پاس کیا, شک کو نکال دیا, لیکن میڈیا کے بہن بھائیوں کو اس کا تدارک نہیں تھا, اس کو جانتے نہیں تھے. تو رپورٹنگ کو ذمہ دارانہ طریقے سے کیجیے اور خواتین کی جو آئیڈینٹی ہے اور بچوں کی اس کو صیغہ راز میں رکھیے, اس کو سینسیشنل نہ کیجیے. ایک بڑا ہی سینسیٹیو, اہم اور سنگین اوفینس ہے. بہت شکریہ. اگر یہ کسٹریشن کا نکال دیا گیا ہے تو پھر سزا کیا ہوگی یہ بتانے کا سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے آئین اور رولز کے میں الجھ گئے تھے سیشن میں, تو وہ اپوزیشن جو ہے وہ رولز کے تحت کاروائی چلانا چاہ رہی تھی, آپ آئین کے تحت چلانا چاہ رہے تھے. اگر آئین کے تحت چلانی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے رولز غلط بنے ہوئے ان کو ختم کر دینا چاہیے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اعتزاز احسن صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جو اگر اپوزیشن اس عمل میں, انتخابی عمل میں حصہ لیتی اس رائے شماری میں, تو پھر ان کا کیس نہیں بنتا تھا, لیکن 222 نمبر پورے کرنا حکومت کے لیے لازمی ہے ان کے مطابق. اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب چونکہ ایبسٹین کیا اپوزیشن نے تو یہ سپریم کورٹ اس کو دیکھ سکتی ہے, چیلنج ہو سکتا ہے. میں دیکھیں اعتزاز صاحب تم میرے بہت ہی دل میں میرے رہتے ہیں اور بہت ہی ادب ان کے لیے ہے, بڑا پیار اعتزاز احسن صاحب کے لیے ہے. میرے والد, مرحوم والد کے ساتھ بھی وہ کیس جوائنٹلی کرتے رہے ہیں, اور
بہت ہی مطلب میں ان کی جتنی تعریف کروں اتنی کم ہے. میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ نہ صرف کانسٹیٹیوشن بلکہ جو رولز ہیں اس کے حساب سے بھی ہمارا انٹرپریٹیشن ٹھیک تھا, کیونکہ اپوزیشن کوٹ کر رہی تھی رول 10, جبکہ جو اپلیکیبل رول ہے وہ رول ہے 29 ریڈ ود آرٹیکل 72(4) ریڈ ود آرٹیکل 55(1). تو اس کا مطالعہ کر لیں, دیکھ لیں. ہم غلط ہوں گے تو عدالت نیچرلی قلم کر دے گی, لیکن ایسا ہے نہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے ابھی کہا ہے کہ الیکشن کمیشن پر یہ بائنڈنگ ہے کہ وہ نئے قانون کے مطابق مطلب الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا استعمال ضرور کرے گی. الیکشن کمیشن تو پہلے یہ کہہ رہا ہے کہ ابھی ٹائم نہیں ہے, تو حکومت کتنا دیر بھی دیکھے گی کہ الیکشن کمیشن اس کے اوپر اقدامات کر رہا ہے یا نہیں؟ اگر یوں ٹائم گزرتا جائے اور 1 سال ایسے ہی گزر جائے تو الیکشن کمیشن کہے گا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا, تو پھر اس قانون پر عمل کیسے ہوگا؟ حکومت کی کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ دیکھیں اسی میں ایڈ کرنا تھوڑا سا. ہاں جی, اس میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ کانسٹیٹیوشن شفاف الیکشن کی بات کرتا ہے اور اے بی ایم بھی شفاف الیکشن کے لیے بنائی گئی ہے. وہ اب اے بی ایم ایک لا ہے اور کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ اس کے اندر ہے. اے بی ایم لا جو ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر ہے. اگر یہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے کہ اے بی ایم ای وی ایم زیادہ ولنریبل ہے تو پھر کانسٹیٹیوشن فیور کرے گا نا. دیکھیے میں بتاؤں کہ یہ جہاں تک کہ ثاقب آپ کی بات ہے نا, پہلے ہم ثاقب کی بات لے لیتے ہیں پھر آپ کی بات لے لیتے ہیں. دیکھیں آج وائل وی آر ٹاکنگ ہم ہیں نومبر 2021 میں اور الیکشن ہونے ہیں 2023 میں اور اگست میں ہوتے ہیں, جون میں, جولائی میں, جو بھی ہونے. تو میرا خیال ہے کہ یہ کافی ٹائم اویلیبل ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس, اور اسی لیے اس کو اپوزیشن شاید چاہتی تھی کہ اس میں اتنا ڈیلے ہو جائے کہ یہ فیٹ اکمپلی ہو جائے. جیسے حاجی سیف اللہ والا کیس میں سپریم کورٹ نے کہا کہ اب تو الیکشن ہی ہو گئے, اٹس ٹو لیٹ ان دا ڈے. تو وہ فیٹ اکمپلائی جو ہے اس کو میٹ کرنے کے لیے یہ گورنمنٹ اور ان کے اتحادیوں کی اسٹریٹجی تھی, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت سی ایسی جو کہ دھاندلیاں ہو سکتی تھیں پرانے سسٹم میں, تو ای وی ایم اس کو بہتر بناتا ہے. اور یہی سوال کا جواب آپ کے کالیگ کا ہے, کیونکہ ہماری دانست میں ای وی ایم جو ہے وہ ایک سٹیپ اہیڈ ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, ہو سکتا ہے اور کوئی ماڈرن ڈیوائس آ جائے. تو آئی تھنک ہمیں سب کو ای وی ایم کو دیکھنا چاہیے, سپورٹ کرنا چاہیے اور اس کو ایک چانس ضرور دینا چاہیے. آخری سوال طیب بلوچ. جی طیب صاحب. ڈاکٹر صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ پہلے آپ یہ بتا دیں کہ آپ نے حیدرآباد یونیورسٹی کی بات کی کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس کی مخالفت کر رہی ہے, کہ وہ پس منظر کیا, وہ مخالفت کیوں کر رہی ہے؟ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ ای وی ایم سے متعلق جو قانون بنا اس کو تو لاگو ہونے سے پہلے ہی اپوزیشن یعنی کہ اس کا ایگری ہونا ضروری ہے الیکشن کے لیے. جب وہ پہلے انہوں نے کہا کہ دھاندلی کی تیاری اور ہم الیکشن اگر ای وی ایم کے تھرو ہوں گے تو ہم نہیں مانیں گے, تو پھر حکومت کیوں نہیں مطلب ان کو آن بورڈ لے کے چلتی کوئی ایسا میکانزم؟ جی جی دیکھیے لیجسلیشن اور کانٹریکٹ میں فرق پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ لیجسلیشن جو ہوتا ہے وہ بائی نمبر آف ووٹس ہوتا ہے, جس کی ووٹنگ زیادہ ہے, اور کانٹریکٹ ہوتا ہے کنسنسس سے, اور یہ ہے لیجسلیشن, یہ کانٹریکٹ نہیں ہے. تو یہ جتنے بھی لوگ اپوزیشن سمیت یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ رضامندگی سے قانون بنتا تب اس پہ عمل ہوتا, تو وہ پھر کانٹریکٹ اور لیجسلیشن کے فرق کو نہیں سمجھتے. اگر کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوتا کہ الیکشن ایکٹ جو ہے یا ای وی ایم جو ہے وہ بائی کانٹریکٹ ہوگا تو آپ کی بات درست تھی, لیکن وہ اس میں لکھا ہے بائی لا. تھینک یو.